الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال الله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. ایک اور مبارک نام ہے اللہ تعالیٰ کا الجامع. اللہ رب العزت الجامع ہے، یعنی جمع کرنے والا. جامع کہتے ہیں جمع کرنے والا. اللہ رب العزت جامع ہے، بہت ساری چیزوں کو جمع کرتا ہے. اصل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت الجامع ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کرے گا. قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، جیسے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. 25ویں پارے میں ہے سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ یحییکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اللہ رب العزت جامع ہے، قیامت کے دن سارے انسانوں کو جمع کرنے والا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے. دنیا میں انسان کسی فنکشن کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے تو بہت کم لوگ جمع ہو پاتے ہیں. سارے انسانوں کو بھلا کوئی جمع کر سکتا ہے؟ ایک وقت زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کو ایک ساتھ کوئی حکومت، کوئی طاقت جمع کر سکتی ہے؟ آج کل 6 ارب یا 7 ارب انسان ہیں، یہ سب کو ایک میدان میں کوئی جمع کر سکتا ہے؟ نہیں. ایک ملک کے لوگوں کو بھی کوئی ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، طاقت ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی رہ جائے گا، کوئی نہ کوئی کسی کام میں اٹک جائے گا، کوئی نہ کوئی مشغول ہوگا، مصروف ہوگا، یا کسی کا دل نہیں چاہے گا تو وہ نہیں آئے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک محلے میں ہم لوگ اگر کچھ دینی جلسہ رکھیں، کوئی پروگرام رکھیں، کوئی فنکشن رکھیں تو ایک محلے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے اپنے کام کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے. لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ اللہ رب العزت سارے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے؟ اربوں خربوں انسانوں کو ایک وقت میں جمع کرے گا. بتائیے کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ رب العزت الجامع ہے، جمع کرنے والا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا. ایک مطلب یہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو متماثل، ایک جیسی چیزیں ہیں، متماثلات، متباینات، متضادات، سب کو جمع کرتا ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے. متماثلات ایک جیسی چیزیں ہیں، جیسے انسان ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. انسان کا مزاج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. جنگل میں پیدا ہونے سے لے کر کوئی موت تک اکیلا رہے، کسی دوسرے انسان کی اس کو ضرورت ہی نہ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا.
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جمع کیا ہے. انسانوں کے اندر بہت ساری چیزیں الگ بھی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایک جیسی بھی ہیں. سب کو ایک ہی ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ایک منہ ہے، 2 پیر ہے. یہ بہت ساری چیزیں انسانوں میں ملتی جلتی ہیں. بہت ساری چیزیں انسانوں میں ملتی جلتی ہے، ایک جیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان متماثلات، ایک جیسی چیزوں کو ایک جیسے انسانوں کو جمع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جامع ہے. ایک جیسے انسانوں کو جمع کرتا ہے. ایک محلے کے لوگ، ایک خاندان کے لوگ، ایک گھر کے لوگ، کیسے اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے. ایک جیسی چیزوں کو اللہ رب العزت جمع کرتا ہے. حالانکہ گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کا ذہن الگ ہوتا ہے، مزاج الگ ہوتا ہے. کوئی تیز مزاج کا ہے تو کوئی دھیمے مزاج کا ہے، کوئی غصے والا ہے تو کوئی بغیر غصے والا ہے، نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے. کیسے کیسے لوگ ایک گھر میں جمع ہیں، ایک خاندان میں جمع ہیں. کس نے جمع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. کس نے جمع کیا؟ ایک گھر میں، ایک گھر کے لوگوں کو کس نے جمع کیا؟ اللہ رب العزت نے. ایک خاندان میں کس نے ایک پورے خاندان کو جمع کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے. تو ایک جیسی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے. اسی طرح متباینات، جو الگ الگ چیزیں ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی جمع کرتا ہے. جیسے دن اور رات. دن ختم ہوتا ہے اور فوراً رات شروع ہو جاتی ہے. دن ختم ہوتا ہے اور فوراً رات شروع ہو جاتی ہے. گرمی اور سردی، گرمی ختم ہوتی ہے اس کو لگ کر سردی آ جاتی ہے. کبھی آج کل تو گرمی میں ہی سردی ہو رہی ہے اور سردی میں گرمی ہو رہی ہے. جمع ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ گرمی میں سردی اور سردی میں گرمی، 2 حالانکہ الگ الگ چیزیں ہیں. 2 الگ الگ متباین جس کو کہتے ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں. گرمی الگ ہے، سردی الگ ہے. دونوں کا مزاج، دونوں کا مزہ الگ الگ ہے. دونوں الگ الگ محسوس ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ان کو جمع کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ الجامع ہے، جمع کرنے والا. دن اور رات کو جمع کر دیا. تو بہت ساری چیزیں جو متباین ہیں، خشکی اور تری، جہاں سمندر کا کنارہ ختم ہوتا ہے وہیں سے زمین شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت الجامع ہے. اسی طرح اللہ رب العزت تمام کمالات کا، تمام خوبیوں کا، تمام صفات کا جامع ہے. اللہ رب العزت جامع ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام خوبیوں کا، تمام اچھی صفات کا جامع ہے. تمام خوبیاں، تمام اچھی صفات اللہ رب العزت کے اندر جمع ہیں. دنیا میں کوئی انسان تمام خوبیوں میں آگے نکل جائے ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی بھی انسان تمام خوبیوں میں ہی ایک نمبر پر ہو، تمام چیزوں میں، تمام صفات میں، ایسا نہیں ہو سکتا. کسی نہ کسی میں کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے. ہر چیز میں، کسی بھی ایک چیز میں انسان اختصاص کرتا ہے، خصوصیت حاصل کرتا ہے. کسی ایک فن میں ماہر ہو سکتا ہے، سارے ہی فن میں کوئی ماہر ہو ایسا ناممکن ہے. سارے ہی فن میں کوئی آدمی ماہر ہو، ایک نمبر پر ہو، ساری ہی خوبیاں، ساری ہی اچھی صفات، سارے ہی ہنر کسی کے اندر جمع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت اکیلی ذات ہے کہ جو ساری خوبیوں اور ساری اچھی صفات کا جامع ہے. ساری خوبیوں اور ساری اچھی صفات کا جامع ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو الجامع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی علماء نے یہ کی ہے کہ جو تمام خوبیوں کا جامع ہے، تمام کمالات کا جامع ہے اور تمام کمیوں سے پاک ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ کہتے ہی ہیں اس کو جو تمام خوبیوں کا جامع ہو، تمام خوبیاں جس کے اندر ہوں، تمام اچھی صفات اور ہر کمی، کمزوری، عیب، نقص سے پاک ہو، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. تو اللہ رب العزت الجامع ہے، تمام خوبیاں جمع ہیں. تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا. اسی طرح تمام متباینات، الگ الگ چیزیں، ایک جیسی چیزوں کو اللہ رب العزت جمع کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. اسی طرح اللہ رب العزت الجامع ہے. اس کا مطلب ہے، اس کا ایک مطلب مفسرین نے، علماء نے یہ بیان کیا کہ نعمتوں کو اور رزق کو جمع کرنے والا ہے. نعمتوں کو اور رزق کو جمع کرنے والا ہے. کہاں کہاں نعمتیں ہیں آج کل تو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ موبائل پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا ہوگا.
موبائل امریکہ، جاپان، چائنا میں چیزیں بنتی ہیں اور انڈیا کے بازار میں بکتی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر چیز، دوائیں کہاں بنتی ہیں اور کہاں بکتی ہیں، موبائل کہاں بنتے ہیں اور کہاں بکتے ہیں، گاڑیاں کہاں بنتی ہیں اور کہاں بکتی ہیں، مشنری کہاں بنتی ہے اور کہاں بکتی ہے، یہ کون جمع کر رہا ہے اس کو؟ اللہ۔ اللہ جامع ہے۔ اللہ کیا ہے؟ جامع، جمع کرنے والا، نعمتوں کو جمع کرتا ہے، نعمتوں کو جمع کرتا ہے۔ فروٹ کہاں اگتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے اور کون سی جگہ کھایا جاتا ہے، فروٹ کہاں پیدا ہو رہا ہے، اناج کہاں پیدا ہو رہا ہے، کون سے ملک سے پیدا ہوتا ہے اور کون سے ملک میں پہنچ جاتا ہے، یہ نعمتوں کو جمع کرنے والا اور رزق کو جمع کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اس کو جامع کہتے ہیں۔ نعمتوں کو جمع کرتا ہے، رزق کو جمع کرتا ہے، اور ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنی ساری نعمتیں دسترخوان پہ۔ رمضان میں افطار کے وقت 5-5 10-10 چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، کہاں کہاں سے جمع ہوتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، لیکن وہ ہمارے دسترخوان پہ جمع ہیں۔ تو اس کو کون جمع کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت، الجامع۔ اللہ رب العزت نعمتوں کو اور رزق کو جمع کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت دلوں کو جمع کرتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دلوں کو جمع کیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ کرام کے دلوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، ان صحابہ کرام کے دلوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ نبی جی اگر آپ زمین بھر کر پیسہ خرچ کر دیں، چیزیں خرچ کر دیں، تو بھی آپ ان کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب آپس میں کتنا لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر 40-40 سال لڑائی ہو رہی، 30-30 سال، 80-80 سال لڑائی چلتی تھی، چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوتی تھی اور نسلوں کی نسلیں کٹ جاتی تھی۔ اتنا اختلاف تھا، اتنی دلوں میں نفرت تھی، دلوں میں اتنا توڑ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ 4 پارے میں تو یہاں تک فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے وہاں سے بچایا اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ یعنی اتنا اختلاف تھا، اتنی نفرت تھی، اتنا دلوں میں توڑ تھا، دل اتنے ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام دیا، ایمان دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھر ان میں جوڑ پیدا کر دیا۔ پھر صحابہ کرام کیسے بن گئے؟ اللہ اکبر، کیسا اتحاد، کیسی محبت، کیسے اللہ نے ان کے دلوں کو ایک جگہ جمع کیا کہ پھر ان کی برکت سے، ان کے اتحاد، ان کے جمع ہونے کی برکت سے دین اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو اللہ رب العزت دلوں کو جمع کرنے والا ہے، اللہ رب العزت جامع ہے، جمع کرنے والا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جمع کرتا ہے، دلوں کو جوڑ دیتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا کی، اور آج بھی ایمان والوں کے دلوں میں آپس میں محبت ہے۔ کس نے پیدا کی؟ اور فلسطین کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں درد ہوتا ہے۔ یہاں انڈیا کے رہنے والے ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے ان سے، ہم نے انہیں کچھ دیا نہیں، انہوں نے ہمیں کچھ دیا نہیں، لیکن یہ کس نے دلوں کو جمع کیا ہے؟ اللہ نے۔ کہاں کے مسلمان، برما کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ملک شام کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کسی بھی جگہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے سب کے دلوں کو جمع کیا ہے، اللہ نے محبت پیدا کی۔ اللہ جامع ہے، اللہ جمع کرنے والا ہے، دلوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ، نرمی، ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ کس نے جمع کیا؟ اللہ نے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ جامع ہے، جمع کرنے والا، دلوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی مثال میاں بیوی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری بیویاں بنائیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ اب میاں بیوی شادی سے پہلے کون کس خاندان کا، شوہر کس خاندان کا ہے، بیوی کس خاندان کی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں خاندانوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی دوستانہ نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی تو دونوں خاندان بالکل مل گئے۔ میاں بیوی میں تو کیا محبت پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی، بیوی جو پہلے اجنبی تھی اب اس کے سامنے ہر راز اس کا کھلا ہوا ہے، ہر چیز اس کو بتاتا ہے، ہر راز اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے الجامع ہے، اللہ رب العزت جامع ہے، میاں بیوی کے دلوں کو جمع کر دیتا ہے، یعنی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جامع ہے۔ میاں بیوی الگ الگ خاندان کے ہوتے ہیں، دونوں خاندانوں میں جوڑ پیدا کر دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا ہو، جن عورتوں کا، لڑکیوں کا، لڑکوں کا رشتہ نہ ہوتا ہو، وہ اللہ کے اس نام کو ورد کریں، یا جامع اکثر پڑھیں تو اللہ رب العزت جلدی رشتہ کر دیتے ہیں، جلدی شادی ہو جاتی ہے، یا جامع پڑھنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جامع ہے، جمع کرنے والا، میاں بیوی کو جمع کر دیتا ہے، خاندانوں کو جمع کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ جو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ملا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ الجامع ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ اس نام کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت جمع کرنے والا ہے، اور خاص طور سے قیامت کے دن اللہ رب العزت جمع کرے گا سارے انسانوں کو، ان کے جسموں کو۔ انسان کا جسم کہاں کہاں مٹی میں جاتا ہے، اس کے ذرات کہاں کہاں بکھر جاتے ہیں، کتنے غیر مسلموں انہیں سمندروں میں ڈالا جاتا ہے، ان کے جسم پتہ نہیں سمندر میں کہاں کہاں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہوائی جہاز میں حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، آسمانوں میں ان کے جسم کے ٹکڑے اور چتھڑے اڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سب کو جمع کرے گا۔ سارے، ہر انسان کے جسم کے ذرات چاہے ہواؤں میں اڑ جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں یا سمندر میں بکھر جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اللہ رب العزت سب کے جسموں کو جمع کرے گا۔ سب کے جسم کے ایک ایک جوڑ کو، ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت دوبارہ ویسے ہی بنا کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت الجامع ہے۔ عجیب بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو۔ پہلے زمانے میں جو مشرکین تھے ان کو تعجب ہوتا تھا کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہم مٹی میں کہاں کہاں، ہمارے زمین کے اندر ہمارے ذرات چلے جاتے ہیں، زمین ہمارے گوشت کو کھا لیتی ہے، پھر وہ مٹی کہاں کہاں اڑتی پھرتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا؟ ذالک رجع بعید۔ کافروں نے کہا کہ یہ دوبارہ لوٹایا جانا اور دوبارہ زندہ ہونا بہت دور کی بات ہے، یعنی نعوذ باللہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ ہم جانتے ہیں زمین کس کے جسم کو کہاں کھا رہی ہے، کہاں کم کر رہی ہے، ہم جانتے ہیں کس انسان کا کون سا ذرہ زمین کے کس حصے میں گیا ہے، کس مٹی نے کھایا ہے، کس مٹی نے کس حصے کو ختم کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، زمین تمہارے جسم کے کس حصے کو کم کرتی ہے ہم جانتے ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایسی کتاب ہے لوح محفوظ جو حفاظت کرنے والی ہے، جس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت الجامع ہے، جمع کرنے والا۔ انسانوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، دنیا میں انسانوں کو جمع کرتا ہے، ایک جیسے لوگوں کو جمع کرتا ہے، الگ الگ مزاج کے لوگوں کو جمع کرتا ہے، اسی طرح دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، دلوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، میاں بیوی اور مسلمان سب کے دلوں کو ایک جگہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت الجامع ہے۔ اسی طرح ایک اور مطلب ہے الجامع کا کہ اللہ رب العزت جو نبیوں سے اور صدیقین سے، صحابہ سے، شہداء سے، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، خاص طور سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، چاہے دنیا میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو، اللہ انہیں جنت میں حضور کے ساتھ جمع کر دے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس کا الجامع کا ایک خوبصورت مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جو نبی سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، چاہے وہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہو، لیکن اگر اس کی محبت سچی ہوگی، اللہ ایسے سچے محبت کرنے والوں سے کے ساتھ نبی کو جنت میں جمع کرے گا۔ ایک صحابی آئے،
ایک صحابی آئے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب محبت تھی. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں ہوتا ہوں, کہنے لگے کہ میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر, عجیب الفاظ ہے. میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر کہا میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو میں آ جاتا ہوں اور آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ جنت میں جب جائیں گے قیامت کے دن تو آپ تو نبی ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں, تو آپ تو نبیوں کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر جنت میں گیا بھی تو جنت میں نیچے درجے میں رہوں گا. تو اس وقت پھر جب آپ کی یاد آئے گی تو پھر میں کیسے آپ کی زیارت کروں گا؟ میں نیچے درجے میں, آپ اونچے درجے میں, کیسے زیارت کروں گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت قرآن پاک کی آیت اتاری, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا, اطاعت شرط ہے, صرف محبت کا نعرہ لگانے سے محبت نہیں ہو جائے گی. اطاعت, اللہ کی بھی کامل اطاعت کرنی پڑے گی, اللہ کے ایک ایک حکم کو ماننا پڑے گا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر چلنا پڑے گا. اطاعت جو کرے گا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, یعنی نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ. دیکھیے اللہ رب العزت جامع ہے, اللہ رب العزت جمع کرنے والا ہے. تو جو دنیا میں نبی سے محبت کرے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے کہ آپ کی اتباع کرے, چہرے میں, لباس میں, ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے. تو جو نبی کی اطاعت کرے گا اللہ رب العزت اسے جنت میں نبی کے ساتھ جمع کر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ الجامع ہے. اسی طرح الجامع کا ایک مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کبھی انسانوں کی خواہشوں کو, ہماری امیدوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ خواہش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, میرا بیٹا انجینئر بن جائے. کوئی خواہش کرتے ہیں جو دیندار ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بن جائے, حافظ بن جائے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت بچے کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں کی نیت تھی. بچے کو وہاں تک پہنچے, ڈاکٹر بنانے کی نیت تھی, بچہ ڈاکٹر بن گیا. انجینئر بنانے کی نیت تھی, بیٹا انجینئر بن گیا. حافظ عالم بنانے کی نیت تھی, بیٹا حافظ عالم بن گیا. تو یہ انسان کی جو خواہش ہے اور امید ہے, اس کو کس نے جمع کیا؟ اللہ نے. ایک واقعہ تاریخی روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے, ان کے تین بیٹے عبداللہ ابن زبیر, مصعب ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر, یہ تینوں حضرت زبیر کے تین بیٹے, عبداللہ ابن زبیر, مصعب ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر, اور عبد الملک ابن مروان, یہ ان کا دوست ہے. یہ چاروں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے, کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے. اب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا چلو, سب نے آپس میں کہا چلو کچھ خواہش کرتے ہیں, کچھ خواہش کرتے ہیں, کچھ امید کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خواہش پوری کر دے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میری خواہش ہے کہ میں حرمین یعنی مکہ اور مدینے کا خلیفہ بن جاؤں, مکہ اور مدینے کی خلافت میرے ہاتھ میں آ جائے. سب نے آمین کہا. دوسرے مصعب ابن زبیر تھے, انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں عراق کا والی بن جاؤں, عراق کا گورنر بن جاؤں, اور قریش کی دو مشہور عورتیں ہیں, سکینہ بنت حسین, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سکینہ, اور عائشہ بنت طلحہ, ان دونوں سے میرا نکاح ہو جائے. سب نے کہا ٹھیک ہے آمین. تیسرے عبد الملک ابن مروان, انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ حضرت معاویہ, اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین, پورے مسلمانوں کے امیر تھے, بادشاہ تھے, تو انہوں نے کہا, عبد الملک ابن مروان نے کہا میری خواہش ہے کہ میں حضرت معاویہ کا نائب بنوں اور پوری دنیا پر خلافت کروں, حکومت کروں. سب نے کہا آمین. چوتھے تھے عروہ ابن زبیر, یہ بہت نیک تھے, انہوں نے کہا تمہاری خواہش ہے تمہیں مبارک ہو, میری خواہش تو یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت رہوں, یعنی دنیا میں مجھے کچھ نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے اور میرے ذریعے سے حدیث کا علم دنیا میں پھیل جائے. اب کچھ وقت دیکھیے, کچھ سال گزرے, اللہ نے چاروں کی مرادیں پوری کر دی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مکہ اور مدینہ پر خلافت مل گئی, مکہ اور مدینہ کے وہ خلیفہ بن گئے.
مصعب ابن زبیر جو تھے انہوں نے کہا تھا میں عراق کا والی بن جاؤں اور قریش کی 2 مشہور عورتوں سے میرا نکاح ہو جائے. اللہ نے ان کی خواہش بھی پوری کر دی. عبد الملک ابن مروان آگے چل کر حضرت امیر معاویہ کی جگہ پر پورے مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے. اور عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبد الملک ابن مروان جو بادشاہ تھے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا مجھے دنیا نہیں چاہیے, انہوں نے کہا تھا مجھے جنت چاہیے اور میرے ذریعے سے علم حدیث دنیا میں پھیل جائے. تو علم حدیث تو دنیا میں پھیلا ہے, لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں جنت بھی دے دے گا. تو دیکھیے کیسے اللہ رب العزت جامع ہے. انسان جو خواہش کرتا ہے, امیدیں کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو جمع کرتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں امید رکھنی چاہیے, اللہ رب العزت سے اس مبارک نام کے واسطے سے دعا کرنی چاہیے. اور بہت سارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس نام کا ورد کرنا چاہیے. کسی کا مال گم ہو جائے, کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یا جامع یہ پڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت وہ چیز لوٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.